بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ابو بکر صدیق کا دور خلافت تھا۔ مدینہ میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب قحط کی حالت ہو گئی، تمام غلہ شہر سے ختم ہو گیا۔ تمام لوگ پریشان حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق سب کو بار بار تسلی دیتے ہوئے، کچھ دن رک جاؤ، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی انتظام ہو جائے گا۔ سب لوگ پریشان تھے کہ سینکڑوں اونٹوں کا قافلہ غلے سے لدا ہوا شہر میں داخل ہوا۔ غلے سے لدے اونٹ دیکھ کر تمام دکاندار آ گئے اور دگنا نفع دے کر غلہ خریدنے کی پیشکش کی۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب مدینہ میں اناج بالکل ختم تھا۔ اونٹوں کے مالک نے منع کر دیا کہ نفع تھوڑا ہے، سب نے 3 گنا نفع کی پیشکش کی، مگر مالک نے منع کر دیا کہ نفع اب بھی تھوڑا۔ اس طرح قیمت بڑھتے بڑھتے 10 گنا تک چلی گئی، مگر اونٹوں کا مالک کہتا ہے کہ نفع اب بھی کم ہے۔ تمام خریدار پریشان کہ 10 گنا نفع بھی کم ہے۔ اب اونٹوں کا مالک اعلان کرتا ہے کہ ہاں 10 گنا نفع کم ہے تو میں تو 700 گنا نفع لوں گا، جس کا وعدہ میرے رب نے کیا ہے۔ یہ کہہ کر اونٹوں کا مالک تمام غلہ لوگوں میں مفت تقسیم کرنے کا اعلان کر دیتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ اونٹوں کا مالک کون تھا؟ یہ تھے حضرت عثمان غنی۔ حضرت عثمان غنی اپنی سخاوت کی وجہ سے مشہور ہوئے۔ آپ کی زندگی اس طرح کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ آپ کے دروازے سے کبھی کوئی سائل خالی ہاتھ نہیں گیا۔ آپ کا شمار سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے صحابہ میں ہوتا ہے۔ آپ کو ذوالنورین بھی کہا جاتا ہے، یعنی 2 نوروں والا، کیونکہ آپ کی شادی حضرت رقیہ سے ہوئی تھی، جو کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھیں، اور حضرت رقیہ کی وفات کے بعد آپ ہی کی بہن ام کلثوم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کی شادی کر دی۔ اسی وجہ سے آپ کو 2 نوروں والا کہا جاتا ہے۔ اور ایسا بھی کم سننے میں آیا ہے کہ ایک بہن کی وفات کے بعد دوسری بہن کی شادی اسی انسان سے کر دی جائے، اور یہ بھی حضرت عثمان غنی ہی کی فضیلت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے 2 چراغ آپ کی زندگی میں آئے۔ ایک مرتبہ عید کا روز تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے جا رہے تھے کہ آپ کی سوچا کہنے لگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج عید کا دن ہے، غربا اور مساکین آئیں گے، آپ جاتے ہوئے کچھ رقم دے جائیں تاکہ میں کچھ کھانے کا انتظام کر لوں، ہم بھی کھانا کھائیں گے اور باقی تمام غربا اور مساکین بھی کھانا کھائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس تو کوئی رقم موجود نہیں۔ وہ خاموش ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے تشریف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر گھر تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ گھر میں کھانا بنا ہوا ہے، سب گھر والے بھی کھا رہے ہیں اور باقی غربا اور مساکین بھی کھا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کر فرمانے لگے کہ یہ کھانا کہاں سے آیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ نے بتایا کہ عثمان غنی آئے تھے اور یہ تمام سامان دے گئے تھے، اور باقی تمام ازواج کے گھر بھی کھانے کا سامان دے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خوش ہوئے اور کھانا تناول فرمایا۔ پیارے دوستو، سخاوت اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مال خرچ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، اور کنجوس سے اللہ کو نفرت ہے۔ کنجوس کو اللہ کریم پسند نہیں فرماتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخی 3 چیزوں کے قریب ہوتا ہے، ایک چیز سے دور۔ سخی اللہ کے قریب، لوگوں کے قریب، جنت کے قریب اور جہنم سے دور ہوتا ہے، جبکہ کنجوس 3 چیزوں سے دور ہوتا ہے، اللہ سے دور، لوگوں سے دور، جنت سے دور اور جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ اب کنجوس کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے کوئی انسان چاہے کتنا ہی ضرورت مند ہو، اسے اس پر ترس نہیں آئے گا کہ مال سے محبت ہی اتنی ہے کہ گن گن کر مال رکھتا ہے۔ اللہ قیامت کے دن اس کے مال کو اس کے گلے کا توق بنا دیں گے۔ کنجوس ساری عمر مال جمع کرتا ہے، نہ خود پر خرچ کرتا ہے اور نہ ہی اپنے بیوی بچوں پر اور نہ ہی عام لوگوں پر، پھر آخر ایک دن تمام مال چھوڑ کر مر جاتا ہے۔ اب اس کے مال اس کے رشتہ دار عیش کرتے ہیں اور یہ اپنے مال کا قبر میں حساب دے رہا ہوتا ہے۔ تو دوستو، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یہ مال ایک دن چھوڑ کر مر ہی تو جانا ہے۔ مال کوئی ساتھ لے کر نہیں گیا اور نہ ہی مال کبھی کسی کے کام آیا، کفن کی جیب نہیں ہوتی، اور ویسے بھی یہ اصول ہے کہ جو چیز خرچ کرو گے زیادہ ہوگی، جتنا خرچ ہی نہیں کرو گے تو بڑھنا بھی بند ہو جائے گی۔ اس لیے اپنے مال کو زیادہ کرنے کا طریقہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہی ہے۔ ناظرین کرام، اگر یہ واقعہ اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل عجوبہ وائس اسٹوڈیو کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔